عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. قرآن حکیم کی جس آیت پاک کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر، پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے، یعنی کہ روزہ کے ذریعے سے پرہیزگار بن سکو، تقویٰ تم میں آ سکے. حضرات محترم، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، تو روزہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں کا ایک رکن ہے. اور پھر فرض عبادات ہیں، نماز جیسی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ جن پر فرض ہے، اور اسی طرح جن کو اللہ نے عطا کیا ان پر حج بھی فرض ہے. تو روزہ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اگر اسے شروع سے دیکھا جائے تو نسل انسانی سے اس کی ابتدا ملتی ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی مثال ملتی ہے. یعنی کہ اس کی ابتدا، روزے کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کی تکمیل و انتہا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. روزہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی ایام 20 کے 3 روزے رکھا کرتے. شریعت نوحی میں بھی یہی روزے فرض تھے، اور اسی طرح شریعت موسوی میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزے فرض تھے. اور رمضان المبارک کے روزے فرض تھے. رمضان المبارک کے علاوہ عاشوراء اور محرم کا روزہ بھی فرض تھا. تو اس طرح سے یہود و نصارہ پر بھی یہ روزے فرض تھے رمضان کے، لیکن انہوں نے روزوں میں تبدیلی کی، تحریف کی، رد و بدل کیا. رمضان المبارک کو انہوں نے سخت موسم میں جب آئے تو اسے آسان موسم میں تبدیل کر دیا. جیسے کہ رمضان المبارک ماہ گرما میں آئے تو وہ رمضان کے روزے گرما میں نہیں رکھتے، بلکہ اپنے علماء کے پاس جمع ہوتے اور کہتے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا موسم گرما میں آیا ہے، لہذا آپ ہمارے لیے رمضان المبارک کو آگے کر دیجیے. تو ان کے علماء رمضان المبارک کے مقدس مہینے، یعنی کہ اس کے روزوں کو رمضان کے مہینے میں نہیں رکھنے کا حکم دیتے، بلکہ وہ اپنے سے یہ فیصلہ کرتے کہ یہ روزے جو ہیں رمضان کے موسم سرما میں رکھنے کی اجازت دے دیتے. تو اس طرح سے انہوں نے رد و بدل کی. جو مہینہ قمری مہینے کے حساب سے رمضان جس مہینے میں واقع ہوا، جس موسم میں واقع ہوا، انہوں نے اس موسم میں روزے نہیں رکھے اور آسان موسم میں روزے رکھنے کو ترجیح دی. اور اس پر انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو ہم نے رد و بدل کر دی، اس کے لیے 10 روزوں کا ہم اضافہ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ 10 روزے جو ہم رد و بدل کیے ہیں اس کے لیے ہو جائے.
تو وہ رد و بدل کے لیے 10 روزے اور مزید اضافہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ 30 روزے کے بجائے 40 روزے کر لیے. پھر ہوا یوں کہ ایک بادشاہ بیمار ہوا اور اس نے یہ منت مانی نیت کی کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو میں روزوں میں اضافہ کروں گا. اب اسے صحت مل گئی اور وہ اپنے طور سے 7 روزے بڑھا دیا. کیا ہے تو اب ہو گئے 47 روزے. حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ 30 روزے رکھو، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور 47 روزے ہو گئے. پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ 47 کے کیا ہے 3 روزوں کا اور اضافہ کر لیا. 30 روزوں کے بجائے 50 روزے رکھ لو. تو یہ 50 روزے رکھ لو یا پھر سال بھر روزے رکھ لو، کچھ ہونے والا نہیں. کیونکہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں انہوں نے تحریف کی، اپنے طور سے رد و بدل کیا تو اس کی حرمت ختم ہو گئی. اب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں کو فرض فرمایا رمضان مبارک کے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل و انتہا فرما دی. اب قیامت تک رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اور یہ کسی بھی موسم میں آئے رمضان المبارک انشاءاللہ عز و جل مسلمان اس موسم میں روزہ رکھیں گے. موسم سرما میں آئے موسم سرما میں رکھیں گے، بارش میں آئے بارش میں رکھیں گے، اور موسم گرما میں آئے تو گرما میں رکھیں گے. اب قیامت تک رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا. اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے کیوں؟ تو اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو ماہ رمضان المبارک کو اللہ نے بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا، بہت ہی بلند مرتبہ دیا. اور رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے. یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کی امت کا مہینہ ہے. حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے لیے فرماتے ہیں کہ رجب، اس کی مثال یوں سمجھو کہ فصل بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم اسے پانی دے کر سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو گویا کہ رجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کی اس قدر تاکید ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کسی بھی حالت میں نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ روزہ دراصل روح کی غذا ہے. جیسا کہ انسان کے جسم کی غذا کھانا ہے، کھانا پانی ہے، اسی طرح روح کی بقا اور روح کی غذا روزہ ہے، یعنی کہ بھوکا رہنا. اور اللہ رب العزت اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے. اور روزے کے لیے اگر ہم غور کریں دیکھیں حدیث پاک تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز کے لیے کہ نماز کی جزا جنت ہے. جی زکوٰۃ کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ بھی جنت ہے اور حج کا بدلہ بھی جنت ہے. لیکن یہ عبادات کو اگر ہم دیکھیں کہ نماز پڑھتے وقت کسی نہ کسی طرح سے دل میں ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے، بندہ ریاکار بن سکتا ہے. حدیث پاک میں کہ کئی ایسے چہرے پیش ہوں گے اللہ کے روبرو، کئی ایسے چہرے پیش ہوں گے اللہ کے روبرو کہ فرشتے دیکھ کر نعرہ لگائیں گے کہ یہ اہل جنت ہے، یہ بخش بخشائے لوگ ہیں، یہ نمازی ہے یہ. اور دنیا میں نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، حج کرتے رہے. جب وہ اللہ کے دربار میں آئیں گے اور فرشتے انہیں دیکھ کر نعرہ ماریں گے کہ یہ بخشے ہوئے بخشائے ہوئے لوگ ہیں. اس کے بعد جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، اللہ ان سے ارشاد فرمائے گا کہ اے بندو تم نے میرے لیے کیا کیا، اے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا، میں نے تجھے زندگی دی تو نے کیا کیا. تو نمازی کہے گا کہ بارہ الہ میں نے نماز پڑھی. جی
نماز پڑھی مولا، تیرے لیے نماز پڑھی میں نے۔ اللہ کا فرمان ہوگا کہ نہیں، تو نے غلط کہا، تو نماز میرے لیے نہیں پڑھی بلکہ تیری نیت ریاکاری کی تھی، لوگوں کو بتلانا مقصود تھا، اور تو نے جو نماز پڑھی اس میں ریاکاری شامل تھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، لوگ تجھے عبادت گزار کہیں، لوگ تجھے 5 وقت نمازی کہیں، تو دنیا میں تجھے نمازی کہہ دیا گیا، دنیا میں نماز کے ذریعے سے تیری عزت میں نے کروا دی۔ اب سن، تیرا وہ عمل میرے لیے نہیں تھا، تیرا وہ عمل خود تیرے لیے تھا، لوگوں کے لیے تھا۔ تو نے لوگوں کے لیے نماز پڑھی تاکہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تو دنیا میں کہہ دیا گیا، تجھے نمازی کہہ دیا گیا، جہاں جہاں تجھے دیکھے لوگ تیری تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ پکا نمازی ہے، یہ 5 وقت نمازی ہے، پہلی صف میں مؤذن کے سینے جانے کھڑا ہونے والا نمازی ہے، تو یہ سب کچھ کہہ دیا گیا۔ لیکن سن، تیری وہ عبادت میں ریاکاری تھی، اور ریاکاری کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، چاہے وہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو جائے۔ اس وقت وہ دھتکار دیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ سے، اور بجائے جنت کے وہ جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے۔ زکات دینے والے سخیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، ایسے سخی کہ جو ریاکار ہوتے ہیں، کہ جو اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے خیر و خیرات کرتے ہیں، اب وہ نام و نمود شان و شوکت کے لیے بھی خیرات ہوتی ہے، تو یہ بات تو میرے لحاظ سے آج کے دور میں پوچھنا غلط ہے، نہیں، پہلے اگر پوچھتے تو شاید کہ یہ بات ٹھیک ہوتی کہ کیا خیر و خیرات اور زکات کا دینا اور کسی کی مدد کرنا، سخی کام کرنا، کیا اس میں کوئی دکھاوا ہو سکتا ہے کیا؟ یہ پہلے سوال ہو سکتا تھا، لیکن آج نہیں۔ آج اگر ایک کمبل بھی کسی کو اڑا رہے ہیں تو اس کی فوٹو لے کر فیس بک واٹس ایپ میں ڈال رہے ہیں، تو اب بتائیے کہ یہ ریاکاری سے خالی ہے کیا؟ بھائی حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ جب تم کسی کی مدد کرو، زکات بھی دو، تو تم یہ مت جتاؤ کہ میں دے رہا ہوں تو دے رہا ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی بندے کو بھلا کیا دیتا ہے، بندہ ہیلا ہے نادان، وہ خدا دیتا ہے، نام اپنا ہے کام ان کا ہے، کام اللہ کا ہے۔ اگر یقین نہ مانے آپ اللہ کی قسم کہ اللہ اگر رزق کے معاملات بندوں پر چھوڑ دیتے، جی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نا رب العالمین، میں تمام عالموں کا پالنے والا ہوں، اگر یہ بات بندوں پر چھوڑ دی جاتی کہ تم ایک دوسرے کے پالنے والے ہو، تو نہ باپ بیٹے کو کھلاتا، نہ بیٹا باپ کو کھلاتا۔ تو یہ بات، یہ اہم ترین جو امور ہے، یہ جو اہم کام ہے، یہ ذمہ داری خدا تعالیٰ رب العزت نے اپنے یہاں رکھی کہ کھلانے کا، پالنے کا انتظام اللہ نے رکھا ہے اپنے لیے، جی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کسی کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، جی۔ اور اگر اللہ کی ذات کو دیکھے تو وہ کہاں کہاں کس چیز کو کھلاتی ہیں، کس چیز کو پلاتی ہیں، غور کریں کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو اللہ دیکھتے ہیں، اس کے رینگنے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتے ہیں، اور وہاں پر اس کے لیے رزق پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے پالنا۔ حقیقی طور پر اگر ہم کسی کچھ رقمی تعاون کر دیں یا کسی کو کھانا کھلا دیں اور یہ کہتے ہیں پھر کہ ہم نے کیا، ہم نے کیا، تو یہ بالکل غیر غلط بات ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسے لوگ بھی آئیں گے، فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ سخی داتا قسم کے لوگ تھے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ ویسے لوگوں کے ساتھ بھی یہی کہا جائے گا کہ تم نے جو کچھ کے عمل کیا، جو کچھ کے خیر و خیرات کی، لوگوں کو جو کچھ کے تم نے کھانا کھلایا، وہ سب کا سب ریاکاری کے لیے تھا، خود کی شہرت کے لیے تھا، میرے لیے کوئی عمل نہیں تھا تمہارا، تمہارے عمل میں کوئی اخلاص نہیں تھا، اسی لیے تم بھی جاؤ جہنم میں۔ آج دیکھیں اور غور کریں کہ زکوٰۃ، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک وجیدہ ہے، ایک رکن ہے یہ اسلامی، اور یہ زکوٰۃ کی رقم کو ہم ٹھیک طور سے پہلے نکالیں نہیں، کتنی رقم زکوٰۃ کی نکلتی ہے حساب کریں،
ایک کاروبار آپ کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، فائدے کا نہیں کرتے ہیں، کوئی لا کے بنمٹی دے دے یہ لو تمہارا فائدہ لے لیتے نہیں لیتے، ایک ایک آنے کا حساب کرتے ہیں آپ نہیں، میں اتنے پیسے لگایا اس کا اتنا کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا سب دیکھتے ہیں آپ ٹھیک۔ کوئی لا کر اگر آپ کو کم رقم دے تو قبول کریں گے نہیں کریں گے، زیادہ دے تو حقیقت میں تو زیادہ نہیں لینا ہے لیکن ہم تو لے لیں گے نہیں، حقیقت میں زیادہ بھی نہیں لینا ہے، جتنا فائدہ ہے حلال کا وہی لینا بہتر ہے، لیکن ہم وہاں پر یہ نہیں سوچتے۔ تو جب ہم ہمارے معاملات میں فائدے کا حساب کرتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے تو ہم الگ حساب کیسے کر سکتے ہیں یہ چیز کو؟ چلیے نماز کی بات ہے نا، 4 رکعت ظہر کے 3 رکعت پڑھ دے، 5 پڑھ دے، نہیں 5 تو کون پڑھیں گے؟ 3 پڑھنے کے لیے کبھی کبھی سوچیں گے غفلت ہو جائے تو 3 رکعت نہیں پڑھنا چاہتے ہم، کیونکہ پورے پڑھنے ہیں 4 رکعت، جتنے فرض ہیں وہ پورے پڑھنے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی ایسی ہے میرے بھائی کہ زکوٰۃ کی رقم بھی پوری نکلنی چاہیے۔ اگر مثلا 500 روپے آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو 499 روپے نکال کر 1 روپیہ نہیں دیتے آپ، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں 501 روپیہ دیجیے وہ اللہ کے یہاں اور قبول ہے، لیکن اس میں کم نہیں نکال سکتے۔ آج اگر ہم حالات دیکھیں تو اس عظیم فریضے کی طرف سے بہت غفلت ہوتی ہے، الگ حساب زکوٰۃ نکال دی، کیا کیے؟ میں 200 لنگیاں لایا، 400 ساڑیاں لایا، بانٹ دیا، ہوگی زکوٰۃ؟ اللہ میں وہ 10 کلو چاول دیا، 2 کلو تیل دیا، 1 کلو دال دیا، فلاں سودا دیا، ہو گئی زکوٰۃ؟ ہرگز نہیں ہوتی زکوٰۃ۔ ارے بھائی پورا آپ حساب کریے، حساب کر کے جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ نکالیے۔ اور پھر زکوٰۃ کے لیے بھی ہے ایک بات مثال کے طور سے سمجھے، نماز آپ ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت اوپر دیکھنا پسند کریں گے، پیچھے دیکھنا پسند کریں گے، دائیں بائیں دیکھنا پسند کریں گے، کیوں نہیں کریں گے سر؟ اگر ایسا کرے تو آپ کی نماز یا تو فاسد ہو جائے گی یا انتہائی طور سے مکروہ ہو جائے گی۔ تو ہم نماز کو نہ فاسد کرنا چاہتے ہیں نہ نماز کو مکروہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل حد و ادب سے ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیسے ارکان ہے ویسے ہم ادا کرتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کی جب ادائیگی کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس جانب توجہ کیوں نہیں دیتے کہ زکوٰۃ کے لیے ہے کہ تم پوری توجہ کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرو، کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے پہلے وہ پیمانہ مقرر کر لو، ایک ٹھیک زکوٰۃ نکالو اور پھر مستحقین میں دو۔ آج ہم دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اب تک ہم نے کتنے مستحقین کو زکوٰۃ دی؟ نہیں، اکثر نہیں دی ہم نے۔ مستحقین میں اگر ہم دیکھیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہیں، سب سے پہلے خاندان سے شروع ہوا معاملہ کہ خاندان کے تمہارے جو غریب ہیں، جو بالکل مفلوق الحال لوگ ہیں، ان کی طرف توجہ دو۔ آج ہم خاندان کو چھوڑ کر کسی اور جانب نکل پڑے، کیوں کہ خاندان میں اتنی جے جے کار نہیں ہوتی نا، نہیں وہ بولی نہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی اور کو انمول شخص کو دیتے ہیں تو وہ بار بار کہے گا ارے فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، فلاں محلے کے فلاں ظاہر نے مجھے زکوٰۃ دی ہے۔ ٹھیک، آپ وہ مستحق ہے نہیں ہے، اللہ جانے وہ جانے، تو مستحق کو زکوٰۃ دو، اپنے خاندان کی اچھی طرح سے کفالت کرو۔ ایک ذریعہ بنایا ہے اللہ نے، سال میں ایک مرتبہ اسے فائدہ اٹھاؤ، خاندان کے محتاجوں کو دو، غربا کو دو۔ اور خاندان کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرم کے مارے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، خودداری سے وہ بھیک بھی نہیں مانگ سکتے، ویسے لوگوں کی کفالت کرو، زکوٰۃ کے ذریعے سے انہیں مستحکم کرو۔ آج انہیں اگر مستحکم کر دیں گے تو کل انشاءاللہ وہ بھی زکوٰۃ دیں گے نہیں۔ یہ اس طرح سے کمرشل لوگوں کو ہم کب تک زکوٰۃ دیتے رہیں گے بھائی؟ ایک تو زکوٰۃ ہماری ادا ہونا، یہ چیز کی طرف ہماری توجہ آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہم دے دیے اب اس کی ذمہ داری ہے، اب گناہ بھی ہے تو اس کو ادا نہیں کروں گا، آپ بھی برابر شریک ہوں گے اس میں۔ سب جانتے بوجھتے جب آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو برابر اللہ کے یہاں آپ بھی پوچھے جائیں گے۔ آپ کو معلوم کہ فلاں غلط ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے
نہیں بھائی بہت عاجزی کرنا تھا، دے دیے. چلیے بہت عاجزی کر کے وہ تاجر جو رمضان میں نماز پڑھے اس کا ثواب دے دیتے ہیں. حالانکہ ثواب اس کو آپ میں دے دیا تجھے ثواب بولے تو پہنچنے والا تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا کریں گے، ایسا ہرگز نہیں کریں گے. لیکن زکوٰۃ اتنی آسانی سے ہم کیسے دے دیتے ہیں، کیسے ہم غیر مستحقین کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں؟ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے. اور سب سے پہلی بات کہ اللہ نے ہمیں جب زکوٰۃ دینے کا اہل بنایا تو اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں کیا. مولا کریم کا شکر ہے کہ دینے والا بنایا. تو جب دینے والا بنایا تو مستحقین میں دو، ضرورت مندوں میں دو، پیٹ بھرے مستندوں کو مت دو زکوٰۃ. ارے غور کرو، نماز کے جیسا فرض ہے وہ بھی فریضہ، اسے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو یہ چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اور پھر دینی مدارس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور اس میں بھی مکمل طور سے اطمینان کر لینا کہ واقعی یہ مدرسہ کارکرد ہے کہ نہیں ہے، واقعی یہ مدرسہ زکوٰۃ لے کر اس کا صحیح مصرف کرتا ہے کہ نہیں کرتا، طلباء پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ اسکول کی مدرسے کی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں. یہ نہیں صرف لائے رسید بنائے چندہ دے دیے زکوٰۃ دے لیے چلیں گئے. ناظم مدرسہ خوش، بچے جہاں کے وہاں، مدرس جہاں کے وہاں. ایسے مدرسوں کو زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بتلائیے. یہ تو کھلا دھوکہ ہے، زکوٰۃ کے نام پر ایک فریب ہے یہ کہ جو ایسے فیک مدارس کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے. یہ ایسے دھوکے بازی ہے کہ جو صاف طور سے عیار اور مکار قسم کے لوگ ایسی دھوکہ بازی میں ہمیں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. تو میں بارہا یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ کو ضائع نہ کرو، زکوٰۃ مستحق میں دو اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے اس کا آغاز کرو. اب غور کریں کہ اگر ہم رشتہ داروں میں دیکھیں تو ہمارے خونی رشتہ دار بھی نظر آئیں گے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، لیکن ہم کیوں انہیں نہیں دیتے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ دو. ہاں، سادات اکرام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو، ہرگز انہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. اب فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو پھر سادات اکرام کی غربت. تو فرماتے ہیں کہ سادات اکرام کی جو غربت ہے وہ غربت حقیقی نہیں، عارضی غربت ہے. ورنہ حقیقت میں تو سادات اکرام شہنشاہوں سے زیادہ درجے والے. ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی بزرگی، ان کی افضلیت اتنی ہے کہ اگر بیان کر دی جائے تو کئی دن گزر جائے. سادات اکرام کی جو عظمت. تو فرماتے ہیں کہ سادات اکرام کو زکوٰۃ نہ دو، اپنے پاک مال سے ان کی خدمت کرو، تحفہ دو انہیں اور انہیں راضی کرو اور تمہارے حق میں ان سے دعائیں کرواؤ. تو محترم سامعین، یہ چیز کی طرف خاص توجہ دیں ہم. اور رمضان المبارک میں جس طرح کے ہر موسم کا ایک سیزن ہوتا ہے، رمضان کو بھی ایک سیزن بنا لیا گیا. بس جب رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے اس سے قبل طرح طرح کے مانگنے والے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ضرورت مند کو دو، ڈھونگیوں کو مت دیجیے، آپ ضرورت مند کی ضرور مدد کریں. اور ضرورت مند کو ہم پہچان سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر انجام طور سے اس کو واچ کر لو. آپ یہیں پر اگر کوئی ہے تو آپ اسے دیکھو تو انجام طور سے کہ وہ اگر مستحق ہے تو اس کی نظریں بتائے گی، اگر وہ دھوکے باز ہے تو وہ بھی بتایا جائے. تو اس وقت عقل سلیم رکھتے ہیں، پہچان کر دو. ایسا نہیں ہے کہ تم ہر ایک کو اگر وہ تمہیں دھوکہ بھی دے رہا ہے اسے دے دو اور یہ کہہ دو کہ نہیں وہ لیا اس کا عمل وہ جانے. ایسا نہیں ہے. آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. جانتے بوجھتے اگر آپ دے دیے کہ یہ بدماش ہے اور آپ کی رقم کو ہڑپ رہا ہے اور اگر آپ دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم لا ڈال تو ہے تو ہرگز نہیں ہو سکتا. محترم زکوٰۃ کی اہمیت کو جانیے، یہ ایک فریضہ اسلام ہے. دوسرے جو صدقات ہیں اس میں آپ کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہیں دو. اور اس میں بتایا گیا کہ مستحقین ہی کو دینا ہے. جی تو یہ جب مستحقین کا معاملہ آیا تو کیوں آیا ہوگا زکوٰۃ کے لیے کہ مستحقین کو دو؟ تو کیوں ہوا ہوگا یہ؟ تو اس لیے کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ کے ذریعے سے امت کے مالداروں سے زکوٰۃ لیتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ سے غریب اور مفلس ناداروں کی
مدد ہوتی ہے تاکہ معاشرہ دھیرے دھیرے ترقی کر سکے. اور یہ جو زکوٰۃ کا جو نظام ہے اسلام میں، دنیا کے کوئی بینکنگ ادارے میں ایسا کوئی نظام نہیں. اور اگر صحیح طور سے ہم زکوٰۃ نکالیں اپنے اموال کی اور صحیح مستحقین میں اسے دے دیں تو دور نہیں کہ اگر ہم آج سے یہ عمل کریں تو آئندہ 5-10 سال میں ہر مسلمان زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. کوئی مسلمان زکوٰۃ دینے کے موقع میں نہیں رہے گا. کم از کم ہمارے شہر میں پہلے ہم سے شروع کریں، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے شروع کریں یہ چیز. آج ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے. خدا را توجہ کی ضرورت ہے. تو رمضان المبارک کی آمد سرکار دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی عظمتوں، برکتوں، سعادتوں والا مہینہ ہے. اور رمضان المبارک کا مہینہ فضیلتوں والا مہینہ. یہ ایسا مبارک مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور مفسد جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے 1 مہینے تک، تاکہ وہ وسواس نہ ڈال سکے. اور پھر رمضان المبارک کے متعلق فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسانی جو خواہشات ہیں وہ مر جاتی ہیں، دب جاتی ہیں. اب جب انسانی خواہشات دبتی ہیں تو اس کی روحانی انداز اجاگر ہو جاتی ہے، وہ مستحکم ہو جاتی ہے، اور وہ جو معاملہ ہوتا ہے اللہ رب العزت سے وہ بندے کا تعلق خاص ہو جاتا ہے. اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ روزہ دراصل اللہ کے حجابات میں سے ایک حجاب ہے.